سب سے بڑی دعا جو اس ماہ مبارک میں مانگنے کی ہے، بلکہ ہمیشہ مانگنے کی ہے، وہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو۔ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک جتنے کام کرتے ہیں ان میں کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے ہوتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی پر اگر اللہ پکڑ فرما لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو، بخشش کی بھیک مانگتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے استاد زمن کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے جو انہوں نے بارگاہ سمدیت کے اندر پیش کیا ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ یہاں عمل اگر پوچھے گا تو ہمارے پاس اس کی بارگاہ میں قبول ہونے جیسا کوئی عمل نہیں، اور اگر ہم نے بہت نیکی بھی کر لی تو ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں، کل بروز قیامت ایک بندے کے بارے میں رب فیصلہ فرمائے گا۔ کس بندے کے بارے میں؟ جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار ہوگا، گناہ ہوں گے ہی نہیں اس کے دامن میں، پورا دفتر نیکیوں سے بھرا، نفل، حج، عمرہ، ساری چیزیں۔ جب اس کے دفتر کو میزان پر رکھا جائے گا تو رب فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، جتنی نیکیاں میں نے کی اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ تب میرا رب ارشاد فرمائے گا فرشتو اس کی ایک آنکھ نکالو، اور پھر اس کی ایک آنکھ کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی نیکی کو رکھا جائے گا۔ تو ایک آنکھ کی نعمت کا حق بھی اس کی ساری زندگی کی عبادتیں پورا نہیں کر سکیں گی۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو کہ اس نے میری آنکھ جیسی نعمت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہیے، اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرما دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، ہم ہزار عبادت کر کے یہ سوچیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، نتھنگ۔ اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے کمپیر میں پوری زندگی سجدے میں بھی گزار دیں تب بھی اس کی نعمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ معاف کر دے۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پیٹ بھرے ہونے کے باوجود بھی بندہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح بھی پڑھ دیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ فجر کی نماز میں امام صاحب اگر طویل قرات کر دیں تو ٹرسٹیوں کے پاس کمپلین پہنچ جاتی، تھکا دیتے امام صاحب، یار تھوڑا سا خیال کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اور یہاں 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہ کر 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ریزن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو تم کو روکتا تھا نا اس کو ہم نے قید کر دیا، اب شیطان قید ہو چکا ہے، جی بھر کر کے عبادت کرو۔ پتا چلا ماہ رمضان کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور پھر اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صورت میں بخشش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، خوب رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ درمیان کا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اخیر کا عشرہ، عشرہ سے مراد 10 دن جو ہیں، اخیر کا عشرہ
یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے شروع کے عشرے کے اندر جی بھر کر عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کے اندر اپنے آپ کو نہاتا ہوا نظر محسوس کرے گا اور اللہ کی رحمت اس پر موسلادھار برسے گی۔ میں آپ کو صرف ایک خوشی کے طور پر عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہر سال ہماری ایک جو کتاب ہے ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک، اور اردو کے اندر ماہ رمضان کیسے گزاریں، تو یہ ہر سال شائع ہوتی ہے، لیکن اس سال میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ کیا ہے۔ وہ یہ کیا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیان کا عشرہ مغفرت کا، آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا، تو قرآن و حدیث میں رحمت کی دعائیں کون کون سی ہیں، تو ان 10 دعاؤں کو میں نے اس کتاب کے اندر شامل کیا۔ مغفرت کی 10 دعاؤں کو قرآن و حدیث میں جو ہے وہ شامل کیا، اور آخر کے عشرہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا، تو اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا دعائیں اس کو میں نے شامل کیا، تاکہ بندہ ہر رحمت والے عشرے کے اندر پہلی رات ایک دعا بھی کرے تو اللہ انبیاء کی زبان سے نکلی ہوئی دعا والے کلمات کے صدقے میں اس پر رحم و کرم کی بارش ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ وہ کتاب پیش کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی رمضان کا تحفہ ہے کہ شروع کا عشرہ رحمت کا، درمیان کا عشرہ مغفرت کا، آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ اب سنیے، اور یہ وہ حدیث ہے شاید میں سمجھتا ہوں زندگی میں آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں، شاید پہلی بار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس کی بخشش کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میں لیتا ہوں۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت ماہ رمضان میں اس کی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا ذمہ خود لے لیتا ہے کہ میں اس کو ضرور بخشوں گا۔ اور جو عورت ماہ رمضان المبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ میں سے کسی نے یہ حدیث سنی، آپ اندازہ لگائیں جس طرح سے ماں باپ کے عام دنوں میں خدمت کا ثواب رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں جب اللہ ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے تو ماں باپ کی خدمت پر بھی اللہ عز و جل ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارک آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کے روزے پورے کرے، اب یہاں توجہ چاہوں گا، بہت پرفیکٹ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے اور کیئرفلی اس کریکشن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو، اب نیت کیا رکھنی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا بغیر حساب و کتاب و سوال و جواب کے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھتے وقت یہ نیت بھی ہو کہ ماہ رمضان کے بعد میں گناہ سے بچتا رہوں گا، تو اس کا ثواب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ نیت دور تک بھی شاید کسی کی ہو، یا کوئی روزہ رکھنے والا یہ نیت کرتا ہو۔ اصل میں روزہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اللہ عز و جل سے ڈرنے والے بن جائیں، اور ہمارے دل میں ایک اللہ کا خوف اس طریقے سے پیدا ہو جس طریقے سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اس لیے بچتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم کوئی کام کرنے جائیں تو یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اسے ظاہری عمل تھوڑی دیکھتا ہے، اسے ظاہری عمل نہیں دیکھتا، وہ تو یہاں کی پوزیشن بھی دیکھتا ہے۔ یعلم ما توسوس به نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری جان کے اندر جو وسوسے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں نا،
وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں. اور اللہ فرماتے بندے تو جاننا چاہتا ہے میں تجھ سے کتنا قریب ہوں؟ تیری جو شہ رگ ہے یعنی وہ رگ جو کٹ جائے تو آدمی مر جائے اس سے بھی زیادہ اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ. آج اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے کئی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی قدرت اس کے علم کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا علم والا ہے اور کہاں کہاں وہ ہماری زندگی کے ہر عمل کو دیکھتا ہے، کہیں بھی کریں. بلکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے. اب اس کو دلیل کے طور پر سمجھاؤں گا تو تھوڑا سا ایمان تازہ ہوگا. ایک غار کے اندر چونٹی بھی رہتی ہو تو اللہ وہاں بھی اس کا رزق پہنچاتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کہاں موجود ہے. سمندر کے اندر رزق پہنچاتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مخلوق میری سمندر کے اندر بھی موجود ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہم کہیں بھی چھپ کر کے اس سے گناہ نہیں کر سکتے. آدمی کہیں بھی ہو اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ عز و جل سے اس کے اعمال بھی پوشیدہ نہیں رہتے. تو نیت درست رکھیں. اب 90واں انعام ماہ رمضان المبارک کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. فنش، دفتر سے گناہ نکل گئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، کسی نبی کی امت کو نہیں ملے. یہ 5 تحفے کسی نبی کو یا کسی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے. ماہ رمضان کے 5 تحفے سنیے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. یعنی جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میرا رب حضور کی امت پر نظر محبت فرماتا ہے اور جس پر اللہ نظر محبت فرما دے اللہ پھر اس کو عذاب نہیں دے گا. یہ ماہ رمضان سوچو آپ، کوئی معمولی مہینہ نہیں آ رہا ہے، بہت مقدس مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. دوسری نعمت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے وقت، قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، شام کے وقت اس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. یعنی روزے دار کے منہ سے شام کا تذکرہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ پورا دن بھوکے پیاسے رہ کر شام کو منہ سے تھوڑی سی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن قربان جائیے اس منہ سے نکلنے والی بو بھی میرے رب کو کستوری سے زیادہ پسند آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بندہ بھوکا ہے تو میرے لیے، پیاسا ہے تو میرے لیے، عمل زوجیت سے بچا ہے تو میرے لیے. اب بندہ تو ساری چیزیں میرے لیے کر رہا ہے، اب تیرے کپڑوں سے بو آئے کہ تیرے منہ سے بو آئے میں ان چیزوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اب تو نے تیرے منہ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہے تو تیرے منہ سے آنے والی بو کو میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ میں اسے پسند فرماتا ہوں. اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان. ایک اور بات یہاں پر تھوڑا سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں. سیزن کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ میں میکسیمم کاروباری لوگ ہیں تو سیزن کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یار بڑا پاؤ منگا لو، کچھ بھی منگا لو، کھانے جانے کا ٹائم ہے، ٹفن رکھ تو رہنے دو. صبح سے لے کے رات تک آدمی محنت کرتا ہے لیکن شام ہوتے ہی اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. گھر پہنچتا ہے بہت تھکا ہوا ہوں، پہلے شاور لے لوں، فریش ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے. لیکن ماہ رمضان میں بھوکے رہنے کی وجہ سے، پیاسے رہنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ پھیکا نہیں ہوتا، چہرے پہ نور نظر آتا ہے. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا اللہ کی اطاعت میں تو بھوکا رہے، تیرے چہرے کو منور کرنا یہ رب کی دست قدرت کے اندر ہے. یہ ماہ رمضان. تیسری نعمت اللہ اکبر،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ نعمت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ماہ رمضان کے اندر جو بندہ روزے سے ہوتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے دن میں اور رات میں اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک یہاں ایگزامپل دوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ کسی نہ کسی کو اپنا بزرگ مانتے ہوں گے اور ان کے پاس جا کر کے آپ کہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بارش نہیں ہوتی نا تو نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے جب میدان میں جاتے ہیں تو فرمایا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے جاؤ، جانوروں کو بھی لے کر کے جاؤ۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اب جانور کیا کریں گے، چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ تو جواب ملے گا یہ بے گناہ ہیں، ان کو لے کر کے جاؤ، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور بارش نازل فرما دے گا۔ تو فرشتے بھی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی قسمت پر ناز کریں ہم کہ ماہ رمضان میں وہ معصوم فرشتے روزے دار کے لیے صبح و شام دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ گناہ دعا قبول نہ ہونے کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جو دعا کرنے والا ایسا ہو کہ جس سے گناہ ہی کبھی نہ ہوتا ہو، وہی نہ ہو، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ مغفرت کی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی نعمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ عز و جل اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں آ کر کے آرام کریں گے۔ یعنی جنت کو سجنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، سنورنے کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ میرے بندے جنہوں نے روزے رکھے ہیں نا، وہ روزے رکھ کے تھک چکے ہوں گے، اے جنت تو سنور جا، جب یہاں آئیں تو ان کو کوئی تھکاوٹ نہ ہو، اتنا اچھا اتنی اچھی جنت دیکھ کر ان کی طبیعت باغ باغ ہو جائے، ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ جنت کو سجنے کا حکم اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان آخر لیلۃ غفر له جمیعا، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے، سارے روزے دار کے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آخری رات فرمائی ہے تو اس سے کیا 29ویں شب یعنی لیلۃ القدر، اس لیے کہ 5 راتیں ہیں جن کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، 21 23 25 27 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات جس کو لیلۃ القدر، ان 5 راتوں میں قدر والی رات تلاش کرنی چاہیے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا کسی مزدوری کرنے والے کو تم نے دیکھا ہے کہ جب وہ مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اجر نہیں دیا جاتا؟ تو یہ مراد یہ ہے اس سے کہ رمضان کی آخری رات اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایز پر شیڈول جو میں 40 سے 45 سے 50 منٹ تک گفتگو کرتا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ ہمیشہ جب بھی گفتگو آپ تک پہنچانی ہوتی ہے آپ بیفور ٹائم اور ٹائم پر آپ تشریف لے آتے ہیں، اور میں اسی وقت کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ چند انعامات تھے جو اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس ماہ مبارک کے اندر عطا فرماتا ہے۔ اب خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک کی قدر کرے۔ اب ان انعامات کو سینے سے لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان انعامات کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان انعامات سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اللہ عز و جل کی اس دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی، معاف کیجیے گا، ہمارے بہت سارے بچے بچیاں بیڈمنٹن پورا سال نہیں کھیلیں گے، رمضان میں رات کو بیڈمنٹن کھیلیں گے، کیرم کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے تو کچھ عرصے پہلے ایک صاحب کو دیکھا تو رات کو رمضان میں ٹورنامنٹ سیٹ کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ ذرا سوچو ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. جن راتوں کو اللہ عز و جل نے رحمت و مغفرت و جہنم سے نجات والی رات بتائی ہو، اس میں بھی بندہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہے. 3 کام خالی کرتا ہے: سحری، افطاری، تراویح، اور پوری رات گپ شپ. بیٹھیں گے، چل بھائی یہ لے آ، چل، یہ سمجھتے جیسے پارٹی کا مہینہ آ گیا. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. یہ مہینہ وہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قدر کرنے کا ہے، اور ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. ورنہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں. ایک جملے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں: رمضان مہمان بن کر کے آتا ہے. بس اتنا خیال کرنا، یہ مہمان جب ہمارے یہاں سے جائے نا تو ناراض ہو کر نہ جائے، خوش ہو کر کے جائے. اس کا ویلکم، اس میں عبادت اس طریقے سے کریں کہ جب یہ ماہ رمضان المبارک رخصت ہو تو ہم سے راضی ہو کر کے جائے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کی. گھروں کے اندر اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، درود مبارکہ کا اہتمام کریں. اور کل ہی میری ایک کلپ جو ہے SDI چینل پر آئی ہے سورہ یاسین کی فضیلت سے متعلق، اسے سن لیجئے گا. 19 یا 17 منٹ کی کلپ ہے. میں نے اس کے اندر ایک بات خاص طور پر رکھی ہے سورہ یاسین کی فضیلت بتاتے ہوئے کہ اس میں جتنی آیتیں ہیں، روزانہ اگر کوئی بندہ 3 آیتیں یاد کر لے رمضان شریف میں، 3 آیتیں، تو پورے رمضان میں پوری سورہ یاسین شریف اسے یاد ہو جائے گی. اور سورہ یاسین شریف اسے یاد ہو گئی تو اس کی برکتوں کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو ایسا ہوگا کہ میں کوئی صبح ایسی کروں ہی نہیں جس کے اندر فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت نہ کروں. تو میری گزارش ہے جہاں بہت سارے کام آپ کریں اس میں سورہ یاسین شریف کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. قرآن پڑھیں، اور خاص طور پر سحری کے وقت آپ جب بیدار ہوں. سحری سنت ہے، اس کی بھی انشاءاللہ روز ایک ایک کلپ آتی جائے گی اور آپ تک پہنچے تو آپ اس کو وائرل کریں دوسروں تک. اس لیے نہیں کہ میری کلپ ہے، اس لیے کہ لوگ ان وقتوں کی قدر کریں اور ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند انعامات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان المبارک میں ملنے والے انعامات کی قدر کرنے